اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک بحث جاری ہے کہ کیا جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس کے نتیجے میں 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو سانحہ ہے، یا اس کے نتیجے میں جو ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں، کیا وہ نظر انداز ہونے جا رہی ہیں یا وہ اس کا فیصلہ ہو گیا ان انتخابات کے اندر کہ جناب وہ جو ریڈ لائن نہیں تھیں، اب جس کی مرضی دل چاہے۔ دیکھیے، ہم تو صرف ٹویٹ کیا کرتے تھے، تو میرے بھائی آصف غفور صاحب نے ہمارا نام جو تھا وہ باقاعدہ ایک چارٹ کے اوپر لکھ کے اور تصویر لگا کے اور ہمیں را کا ایجنٹ، بیرونی فنڈڈ ایجنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ISPR میں ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، اور میں وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، باقاعدہ اس کے نوٹس لے رہا تھا، شاید مجھے کسی پروگرام میں جانا تھا، اور میں نے غور ہی نہیں کیا کہ میں بھی ہوتے وچ ہوں۔ تو وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی اور بتایا کہ کس طرح را جو ہے وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے۔ اچھا جی، وہ تو میں جب وہ نوٹس لے کے تو اپنا ولاگ کرنے کے لیے اپنے گھر کے اس والے حصے میں بیٹھا جہاں پہ میں کرتا ہوں تھا، تو وہ ایک دوست کا فون آ گیا، درمیان میں بار بار فون آئی جائے، تو میں ولاگ ریکارڈ کر کے ہٹا اور میں نے اسے رنگ بیک کیا۔ میں نے کہا خیر سی؟ نے کہا مبارک ہوئے۔ میں کہا کی ہے؟ کہتے تو سرٹیفائیڈ راد ایجنٹ ڈکلیئر ہو گئے ہو۔ ہیں؟ میں کہ میں ڈکلیئر ہو گیا؟ وہ آپ نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی؟ میں نے کہا دیکھی ہے۔ کہتے جناب دی بھی تصویر ہے بچے، ٹھیک ہے۔ میں کہا کتنے میری تصویر؟ کہتا میری تصویر کے سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کی تصویر ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب تھے، تو نصر اللہ ملک صاحب بھی اس میں پائے جا رہے تھے، خاک سار بھی پائے جا رہے تھے۔ اگر اس گھن چکر کو آپ کبھی پڑھا ہے آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر، کبھی نکال کے دیکھیں تو اس وقت اس میں ہر اس شخص کا عکس ڈالا گیا یا تصویر ڈالی گئی جو اس وقت کے پاکستان فوج کے عمران خان پروجیکٹ کے اوپر تھوڑی سی بھی تنقید کرتا تھا۔ میرے بہت سارے دوست جو اس میں تھے انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ یار ہم نے اب نہ کوئی تنقید ونقید نہیں کرنی، یار بس ہو گیا سو ہو گیا، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جواز یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو چاچو ہے یہ جا کے ووٹ نہیں چاٹتا ان کے، تو ہم سے کیوں توقع کرتا ہے چاچو کہ ہم جمہوریت فکر کے مجاہد بن کے سچ بولنے کی قیمت ادا کرتے رہیں، اقتدار یہ انجوائے کریں جا کے۔ یہ جو ہے کریلے گوشت خواجہ آصف یہ نہیں فون کرتا ان کو جیتنے کے لیے، تو ہم کیوں کریں یار؟ ان کو تو پھر بھی اس کام کے پیسے ملتے ہیں یا کوئی ملتے ہیں، ہم نے تو صرف جان بخشی کروانی ہے نا، جان بچا کے بیٹھنا ہے نا اس ملک کے اندر کہ چلیں ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، کوئی شاید اگلی نسل میں کوئی بہتری آ جائے، ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ کی ایک لائف گزارنی ہے، تو ہم کیوں یہ جوتے کھائیں، ہم کیوں یہ تشدد سہیں؟ لہٰذا اس گھن چکر میں سے آپ دیکھیں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں جو کہ پولیٹیکل ورکر ہیں، جن کی کمٹمنٹ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان میں سے تائب ہو گئے ہوئے ہیں۔ اپنا تو روٹی رزق لگا ہوا ہے نا یہ نال، ادروائز ہم بھی کب کے تائب ہو گئے ہوتے۔ اپنا تو روٹی رزق لگا ہوا ہے، تو وہ ہمارے منہ سے کبھی کبھی کوئی ایسی بدتمیزی کی بات نکل جاتی ہے، پھر ساڑھے نا دے اتے جا کانٹا وجہ ہوتے تو پھر ایک کانٹا مار دینے، کانٹے دے اتے کانٹا مار دینے، اینو نہیں نیڑے پھڑکن دینا۔ تو میں سر نیڑے آنا بھی نہیں چاہتا تواڈے، بڑی مہربانی۔ اینی ہاؤ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں، سیاسی لیڈر جو ہیں، وہ کریکٹر شو کرتے ہی نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ووٹ لیتے وقت جو ہیں یہ اپنی داستانیں سناتے ہیں، اور اگر ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو یا اس کا ذوالفقار علی بھٹو بنا دیتے ہیں یا اس کو نواز شریف بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو ہی ان کے پاس موجود ہیں، مطلب یا ملکوں باہر یا دنیا تو باہر، دونوں میں سے ایک یہ آپشن ہے۔ اب ہمارے جو تو احباب ہیں جو اس گھن چکر کے اندر موجود تھے اور جو اب تقریباً طائب ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی اقتدار کی جنگ ہے نا تو ان کو جیلیں بھگتنے دیں۔ وہ یار ہم آپ نوکری کرنے گھر سے آئے ہوئے ہیں،
ہم آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلے ہوئے ہیں، غلطی سے اس شعبے کے ساتھ اپنا رزق منسلک ہو گیا، تو ہم یہ کیوں کریں؟ اور یہ بات جو ہے یہ آج کل زیادہ زیر بحث ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جو اپنے ضمیر کی آواز کے نام کے اوپر جو ہے وہ آزادیوں کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جسے کہنا چاہیے شخصی آزادیوں کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ ان کے اندر زیادہ زیر بحث ہے کہ بی پریگمیٹک، یار تھوڑے سے اب پریکٹیکل ہو جاؤ۔ یہ بھی تو دیکھو نا کہ اگر آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، مطلب ہمارے یا تو صحافت کریں نا کہ ایک ایجنسی کا لڑ پکڑ لیں، ایک کے کچھڑ چڑھ جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے گلے اس کی یہاں پہ گردن پہ سوار ہو کے بیٹھ جائیں اور باقیوں کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں، اور جمہوریت بھی آپ کی چلے گی، آپ کا ہیومن رائٹس بھی چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب دو تو ہیں نا ادارے، تو کسی ایک کے لڑ لگ جائیں، باقیوں کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دیں، تو آپ جناب بہت کمال کے ہو جائیں گے، انفارمیشن بھی دوڑ دوڑ کے آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی کوشش کریں گے اور کسی ایک کے لڑ بھی نہیں لگے ہوں گے، تو ان میں سے جس کا داؤ لگے گا وہ آپ کو جھانپڑ رسید کرے گا اور دوسرے کے اوپر الزام ڈال دے گا۔ جس کا ہاتھ پڑے گا اور جب پڑے گا وہ آپ کو پکڑ کے چول پا کے، ٹھیک ہے، چول پا کے پوچھنا سمجھتے ہیں؟ ہاں، اسٹوڈنٹ لائف میں بہت زیادہ کیا ہوا ہے۔ چول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے میں ہم نے اجرکیں کندھے پہ رکھی ہوتی تھی، ایسے گلے میں ڈالی ہوتی تھی، تو جب آپ اجرک کسی کے اوپر ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے کے اوپر تو اجرک پڑ گیا، اب اسے نہیں پتا کون مار رہا ہے اس کو، اوپر مارنا شروع کر دے، اس بیچارے کو کہاں پڑی ہوگی، اس کو کہتے ہیں چول پانا۔ چول پا کے اگر آپ کس کو مارنا شروع کر دیں تو آپ کیا کریں گے یار؟ اور سیاستدان جو ہے وہ چول دلواتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اور پھر چول کے اندر سے کہتے ہیں چاہ دیکھو میرے والا تو نہیں نہ پایا، ہاں ٹھیک ہے، اور میں کسی نے شکایت بھی نہیں لائی، ہوں تسی میرا جڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آگے سے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا تھا نا انہوں نے، پروجیکٹ عمران خان جو لانچ کیا تھا، اس نے چول الٹ کے نا تو ان کے اوپر ڈال دیا، جنہوں نے اس کے اوپر چول ڈال کے تو اس کو پھینکنا تھا، یعنی کہ اس گھوڑے نے پہلے پھونک مار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب اس الیکشن کے نتائج سے لوگ مختلف قسم کے نتیجے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ 9 مئی دفن ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت پرائر سٹیٹمنٹ ہوگی، خاص طور پہ ممتاز بھٹی صاحب نے ایک ولاگ کر دیا کہ جی 5 جرنیل بری کر دیے جی ان انتخابات کے نتائج نے۔ اس سے زیادہ فضول سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ جرنیل جو ہیں وہ تاریخ کے کوڑے دان کے اوپر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ زندہ بھی ہیں، اور بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اتنی جلدی نہ کرو جی بری کرن دے، تو ایڈی چھیتی نہیں ہوندے بری، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بہرحال اس وقت ایک صورتحال تو ایسی ہے کہ ہمارے جو چاچو سمیت اور خواجہ آصف اور رانا تنویر اور احسن اقبال، یہ سارے وہ لوگ وہ ہیں، جب نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں بھی تھے تو یہ تب بھی نواز شریف صاحب جو تھے، میرا مطلب ہے ان کے بارے میں کوئی احسن خیالات کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب جب وہ واپس آئے ہیں اور وہ جو ہیں اپنا ایک الیکشن ہار گئے ہیں اور دوسرا جیت گئے ہیں، اور جس طرح جیتے ہیں ان کو میسج یہ دیا گیا کہ یہ ہم نے آپ کو جتوایا ہے، تو اس کے بعد ہی پھر انہوں نے فیصلہ کیا نا کہ میں وزیر اعظم نہیں آ رہا۔ لیکن یہ تینوں سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ڈسکس ہو چکی تھیں ان سے پہلے۔ اگر آپ میرا بلاگ ریگولر دیکھتے ہیں تو میں عرض کر چکا تھا کہ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے گی تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، پھر چاچو ہوگا، اور اگر جو ہے وہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو چاچو چیف منسٹر ہوگا، اور اگر جو ہے بالکل ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو ہے مطلب کہ مائنورٹی لارجسٹ پارٹی ہو جاتی ہے لیکن مائنورٹی رہتی ہے،
تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ پھر چاچو چیف منسٹر بنیں گے اور میاں نواز شریف صاحب سینٹر میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ تینوں سٹیٹمنٹس جو تھیں یہ میں آپ کو اپنے متعدد ویلاگ کے اندر اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کے اندر سے سٹیٹمنٹ نمبر 2 جو ہے, دوسری سچویشن جو ہے وہ امرج ہوئی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. پٹواری ایسے ٹیریٹ آگے بیٹھے نے کہ جس طرح پتہ نہیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ نہیں آئے تو کون سی قیامت آ گئی ہے. میاں نواز شریف جو ہیں وہ آتے ہیں پھر کے آتے ہیں بھائی, وہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے وہ سیاست کریں گے. 5 سال انہوں نے 2008 سے لے کے 12 تک بھی تو اسی ملک میں بیٹھ کے ہی سیاست کی تھی نا, اور وہ اقتدار میں نہیں تھے, ان کا بھائی ہی اقتدار میں تھا. اب ان کی صاحبزادی اقتدار میں ہے اور شاید بھائی بھی آ جائیں, ٹھیک ہے. تو اگر بھائی بھی آ جاتے ہیں اقتدار کے اندر تو وہ تو پھر کنگ میکر ہوں گے نا, اور پھر اس کے بعد 2013 کے الیکشن بھی ہو جایا کرتے ہیں اور اس کے نتائج بھی آ جایا کرتے ہیں. تو پٹواریوں کو دل بڑا کرنا چاہیے. ہاں, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں چاٹنے والی قیادت جو ہے جس سے ان کو سامنا ہے, ان کے اوپر ذرا نظر رکھنی چاہیے. جو کریلے گوشت کہہ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور حامد میر کو جا کے شاباش اور تھاپڑا دے کے آتے ہیں کہ تو نواز شریف نو صحیح دکھ کیتا ہے, تو ساڑی صحیح ایسے کیتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہی لوگوں کے کہنے کے اوپر حامد میر صاحب نے یہ سارا کچھ کیا ہو. میرا مطلب ہے یا یہ تبصرے کیے ہوں. مجھے اس بات کے شدید خدشات بھی ہیں اور تحفظات بھی ہیں, ورنہ اگلے دن شکریہ کے طور پہ یہ سارے دم ہلاتے ہوئے جا کے اس کے پروگرام میں نہ بیٹھے ہوتے. بہرحال یہ ایسے ہی کوئی ٹاپک نہیں سی, میں کہا ولاگ بھی کرنا ہے تو اینجی کار لیا جاؤ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.